میں دکان سے گھر آتا تو ہر روز میری بیوی مجھ سے شکایت کرتی تھی کہ میرے بڑے بھیا اس پر گندی نظر رکھتا ہے۔ یہ سن کر میرا خون کھول جاتا اور میں نے دھکے دے کر بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ میرا بھائی بچپن سے ہی لنگڑا تھا، وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا۔ وہ سڑک پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا کہ کئی سالوں بعد بیوی کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میری بیوی نے میرا نام کاشف ہے۔ ایک دن میری بیوی نے مجھے میرے باپ جیسے بھیا کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اترنے والے آنسو اور اس کے چہرے کی اداسی صاف صاف بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ مگر میں نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ ایک طرف میرا بڑا بھائی تھا تو دوسری مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی میری بیوی تھی، اور میں ان دونوں رشتوں کے بیچ دب کر رہ گیا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی سچائی کا پتہ لگاؤں گا۔ سچائی کا پتہ لگانے کے لیے میں خود ہی ایک دن جلدی گھر آ گیا، اور جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھول کر دیکھا تو مجھے باہر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں فوراً ہی اپنی بیوی کے کمرے میں گیا۔ وہاں جاتے ہی جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بھیا کے ہاتھ میں تو میری بیوی بری طرح سے رو رہی تھی، اور میں ابھی ہی ہسپتال سے گھر واپس آیا تھا۔ دراصل میں ایک ہسپتال میں وارڈ بوائے کی نوکری کیا کرتا تھا۔ ہم لوگ غریب تھے، گھر کا پورا خرچہ میری سیلری سے ہی چل رہا تھا۔ میرے گھر میں میرے بڑے بھیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب تو میری شادی بھی ہو چکی تھی اور میری شادی کو ابھی کچھ مہینے ہی ہوئے تھے۔ میں شروع کے دنوں میں تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا اور وہ بھی خوش رہتی تھی۔ میری بیوی نے ہمارے اس چھوٹے سے گھر کو اور گھر کے سارے کام کاج کو بہت اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا۔ اپنی شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی سے ایک وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بڑے بھیا نے بچپن سے لے کر اب تک میرا بہت خیال رکھا ہے۔ میں اپنے بھیا کو اپنے باپ جیسا سمجھتا ہوں۔ تمہیں ہمیشہ میرے بھیا کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میری بیوی نے مسکرا کر مجھ سے وعدہ کیا اور کہنے لگی کہ آپ کو میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آپ کے بھیا کو میں اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھوں گی اور ہمیشہ ان کی خدمت کروں گی۔ دراصل میرے بھیا کی ٹانگوں میں پولیو تھا اور انہوں نے میرے والدین کے مرنے کے بعد میرا بہت خیال رکھا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہی میرے ساتھی تھے۔ انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا ہی پیار دیا تھا۔ اپنی دونوں ٹانگوں سے لاچار ہوتے ہوئے بھی بیساکھی کا سہارا لے کر انہوں نے ہر طرح سے میری ہر ضرورت کو پورا کیا تھا اور میرے ہر کام کو کیا تھا۔ میرے بھیا ہمارے ہی گھر کے دروازے پر بیٹھ کر سبزی بیچا کرتے تھے۔ ان سے لوگ سبزی خرید لیا کرتے تھے اور سبزی خریدنے پر جو پیسے آتے تھے ان سے ہمارے گھر کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ میرے بھیا نے مجھے پڑھایا لکھایا تھا، ہر طرح سے میری ضرورتوں کو پورا کیا تھا۔ والدین کے مرنے کے بعد انہوں نے بڑی مشکل سے میرا خیال رکھا تھا، کیونکہ بھیا تو خود لاچار تھے۔ میں اپنے بھیا کی یہ قربانی کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں اپنے بھیا کو ہی اپنا سب کچھ مانتا تھا۔ میرے والدین کی موت تب ہوئی تھی جب میری عمر 10 سال تھی۔ دراصل میرے بھیا بچپن سے ہی ایسے تھے، وہ اپنی ٹانگوں پر ٹھیک سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے بھیا لوگوں کے مذاق کا نشانہ بننا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زیادہ کہیں جاتے بھی نہیں تھے۔ میرے والدین جن کے ہم 2 بیٹے تھے، میرے بھیا کا نام عتیق تھا اور میرے والدین عتیق بھیا سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس وقت میری عمر 10 سال تھی اور میں اسکول پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اس دن بھی میں اسکول جانے والا تھا جب اچانک میری نانی کے گھر سے ماں کے پاس فون آیا۔ وہ لوگ میرے ماں باپ کو اپنے گھر بلا رہے تھے کیونکہ میری نانی کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میری ماں اور میری خالہ بھی فوراً ہی نانا نانی کے گھر چلی گئی تھیں، لیکن میں اسکول جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ میں نے بھی ماں سے ضد کی کہ میں بھی آپ کے ساتھ نانی کے گھر جاؤں گا، لیکن ماں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ نہیں بیٹا، تیرے امتحان چل رہے ہیں اور میں تیرا پورا سال برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اس وقت میں تیسری جماعت میں تھا۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور میرے ماں باپ بھی چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر قابل بنے، ان کا بیٹا ہمیشہ پڑھائی میں اچھا رہے۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں میری پڑھائی کے لیے بہت سیریس رہتی تھی۔ میں روتا رہا، بلکتا رہا، مگر ماں نے کہا کہ تو اسکول جائے گا، ہم تجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ صبح کے 7 بجے نانی کے گھر سے اماں ابا کو بلانے کے لیے فون آیا تھا۔ میرا اسکول صبح 8:30 بجے کا ہوتا تھا۔ مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا روتے روتے۔ ماں اپنے لال کو اس طرح سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے منایا اور کہا کہ بیٹا اگلی بار جب ہم لوگ وہاں جائیں گے تو تمہیں ضرور لے کر جائیں گے۔ اب دیکھو تمہارے بھیا بھی تو ہمارے ساتھ نہیں جا رہے نا، تمہیں اسکول سے آنے کے بعد اپنے بھیا کا بہت خیال رکھنا ہے۔ بھیا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ ہاں کاشف، ان کو جانے دو، ہم دونوں یہاں رہ کر ٹی وی دیکھیں گے، پھر ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ میں اس بات پر بہت خوش ہو گیا۔ بھیا بھلے ہی مجھ سے عمر میں پورے 8 سال بڑے تھے، مگر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر تک ٹی وی کارٹون دیکھا کرتے تھے۔
بھیا نے جب مجھے ٹی وی کا لالچ دیا تو میں مان گیا تھا، اور پھر اس کے بعد اماں ابا مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے چلے گئے تھے، اور مجھے اسکول چھوڑنے کے بعد 9 بجے والی بس سے علی پور میرے نانا نانی کے گھر چلے گئے تھے۔ وہ 2-3 دن کے لیے گئے تھے۔ بھیا اور میں گھر میں اکیلے رہ کر ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی بار اماں ابا گھر میں ہم دونوں کو اکیلے چھوڑ کر جا چکے تھے، اس لیے ان کو اپنے دونوں بیٹوں کی طرف سے بے فکری تھی، کیونکہ بھیا میرے اچھے سے خیال رکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس بار یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہم دونوں کو گھر میں ہی اکیلا نہیں بلکہ اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ جس بس میں میرے اماں ابا بیٹھے تھے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بس کھائی میں جا گری تھی، اور کھائی میں گرنے کے بعد کچھ لاشوں کا پتہ چل گیا تھا، جبکہ کچھ لاشوں کا تو پتہ ہی نہیں چل سکا تھا۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جو بس میں بیٹھے ہوئے تھے اور مرنے کے بعد وہ اپنوں سے بچھڑ گئے۔ یہ خبر جب بھیا کو ملی تو بھیا کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، مگر میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ بھیا کیوں رو رہے ہیں۔ لیکن جب بھیا نے مجھے بتایا کہ ہمارے اماں اور ابا نہیں رہے تو یہ سن کر میرا بھی ننھا سا دل رونے لگا تھا۔ اور پھر اس دن کے بعد سے ہی میرے بھیا نے ہر طرح سے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ میں چھوٹا تھا، بھیا نے میرا ہر چھوٹا اور بڑا کام کیا تھا۔ بھلے ہی ان کی ٹانگیں نہیں تھی، مگر وہ گھر کے سارے کام کیا کرتے تھے اور بیساکھی کی مدد سے چلتے تھے۔ میرے ابا کے بھی ہمارے ہی شہر کے بازار میں سبزی کی دکان تھی، لیکن اب بھیا تو بازار جا کر سبزی نہیں بیچ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے گھر کے آگے ہی ٹھیلا لگا کر سبزی بیچنی شروع کر دی تھی۔ بھیا نے بھلے ہی خود کو سنبھال لیا تھا، لیکن مجھے ماں کی بہت یاد آتی تھی۔ گھر کی ایک ایک دیوار پر ان کی نشانی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں گھر میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ ماں کا بنایا ہوا کھانا اور ابا کی گود مجھے یاد آتی تھی۔ میرے ابا جی ہمیشہ مجھے گود میں لیا کرتے تھے، اور ماں میرے لیے بہت اچھا اچھا کھانا بنایا کرتی تھیں۔ رات کو مجھے سلایا کرتی تھیں، اور وہ بھیا کو بھی کبھی کوئی کام نہیں کرنے دیتی تھیں۔ ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے لگ کر روتے رہتے تھے اور ان کو یاد کرتے رہتے تھے۔ اب ان کی یاد کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا۔ میرا انٹر ہو گیا تو میں نے بھیا سے کہہ دیا کہ اب میں پڑھائی نہیں کروں گا، بلکہ اب میں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گا اور میں بھی پیسے کمایا کروں گا۔ بھیا کہتے تھے کہ نہیں کاشف، تیرا بھائی دنیا میں ہے نا، تجھے کسی بھی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں اب اپنے بھیا کو اس طرح سے پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بس انہوں نے میرا بہت اچھے سے اور کافی سالوں تک خیال رکھ لیا تھا۔ اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا تھا، اچھی طرح سے جوان ہو چکا تھا۔ اب میری ذمہ داری تھی اپنے بھیا کا خیال رکھنا۔ میں نے بھیا سے کہا تھا کہ اب آپ کو سبزی کا ٹھیلا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں نوکری تلاش کر لوں گا۔ میں نے کافی جگہ تلاش کی، مجھے کہیں ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی، لیکن پھر ایک ہسپتال میں مجھے وارڈ بوائے کی نوکری کی آفر ملی۔ میں نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ میں اس نوکری کو کرنا چاہوں گا، اور پھر ہسپتال میں میرے وارڈ بوائے کی نوکری لگ گئی۔ یہ خوشخبری جب میں نے بھیا کو بتائی تو بھیا بہت خوش ہوئے تھے۔ اب میری عمر 23 سال ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرے بھیا کے ساتھ کے جتنے بھی لڑکے تھے ان سبھی کی شادی ہو گئی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے بھیا کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ اگر میرے بھیا اپنی ٹانگوں سے لاچار نہ ہوتے تو ان کی بھی شادی ہو جاتی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بھیا کی شادی کروا کر ہی رہوں گا۔ میں نے کئی بار بھیا سے کہا کہ بھیا میں آپ کی شادی کروانا چاہتا ہوں، مگر بھیا یہی کہتے تھے کہ مجھ جیسے لنگڑے کو کون اپنی بیٹی دے گا، اور پھر میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ بھیا ہنس کر کہتے تھے کہ اگر میں نے شادی کر لی تو پھر میں اپنی بیوی پر دھیان دیا کروں گا، میرے بھائی کو کون سمجھے گا۔ میں بھیا سے کہتا تھا کہ بھیا اب میں بچہ نہیں رہا ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، بس آپ شادی کر لو، بھابھی آ جائے گی تو وہ بھی تو میرا خیال رکھے گی نا، آخر آپ کب تک گھر کا کام کرتے رہو گے، میرا خیال رکھتے رہو گے، مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ بھیا میری بات پر مسکرا دیا کرتے تھے، مگر شادی کرنے کے لیے وہ بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ میں چاہتا تھا کہ بھیا کی شادی ہو جائے، میرے بھیا کی ٹانگوں میں پولیو ہے تو کیا ہوا، اوپر والے نے ان کی ہمسفر بھی ضرور بنائی ہوگی، وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں تو موجود ہوگی۔ میں نے رشتہ کرانے والی کئی لوگوں سے بھیا کے لیے بات کی تھی اور کہا تھا کہ میرے بھیا کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ بتانا، مگر ہر کوئی یہی کہا کرتا تھا کہ تمہارے بھیا کی ٹانگوں میں پولیو ہے، کسی اچھی لڑکی کی امید مت کرنا۔ میں سوچتا تھا کہ جیسے میرے بھیا ہیں، اگر ان کے حساب سے ایسی بھی لڑکی مل جائے تو ان دونوں کی جوڑی بہت اچھی رہے گی۔ ایک دن مجھے ہمارے ہی محلے کی رہنے والی عورت نے بتایا کہ میں تمہارے بھائی کے لیے رشتہ لے کر آئی ہوں۔
میں خوش ہو گیا کہ چلو دیر سے ہی صحیح مگر میرے بھیا کے لیے رشتہ تو آیا۔ جب انہوں نے مجھے لڑکی کے بارے میں بتایا کہ لڑکی بہت اچھی ہے لیکن اس کے والدین جہیز نہیں دے سکیں گے، اس بات سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے بھیا کو شادی کے لیے منایا، حالانکہ بھیا شادی کے لیے نہیں مان رہے تھے۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ لڑکی بہت اچھی ہے تو بھیا کی شادی ریحانہ بھابھی کے ساتھ ہو گئی۔ ریحانہ بہت اچھی تھی، خوبصورت بھی تھی اور گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی تھی۔ بھیا کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ بھیا شادی کے بعد خوش تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ کاشف تم ٹھیک کہتے تھے کہ شادی شدہ زندگی بہت اچھی ہوتی ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں اور بھیا کو اس طرح خوش دیکھ کر مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ میرے بھیا شادی شدہ جوڑوں کو ترستی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان کے دل میں ضرور یہ خیال آتا ہوگا کہ اگر مجھے پولیو نہیں ہوتا تو میری شادی بھی ہوتی اور میری فیملی بھی بڑھتی۔ اب میں بے فکر ہو گیا تھا۔ شروع سے ہی میں نے اپنے بھیا کو اکیلے ہی سب کچھ اور میرا خیال رکھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب میرے بھیا کا خیال رکھنے والی بھی کوئی آ گئی تھی۔ ہم لوگ خوش تھے، گھر میں خوشی کا ماحول چھایا ہوا تھا، لیکن یہ خوشی صرف کچھ ہی دنوں کی تھی کیونکہ ریحانہ بھابھی ایک رات گھر سے بھاگ گئیں۔ ریحانہ بھابھی بھلے ہی پیاری تھی، ان کی شادی میرے بھیا کے ساتھ ہو گئی تھی، لیکن ان کے گھر سے جانے کا ہمیں پتہ چلا کہ ریحانہ بھابھی کا محلے کے ہی کسی لڑکے سے افیئر چل رہا تھا۔ ان کے گھر والے ان کی شادی اس لڑکے سے کروانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کی شادی جلد بازی میں میرے بھیا کے ساتھ کروا دی۔ لیکن بھابھی کو میرے بھیا کا ساتھ پسند نہیں آیا تھا اور وہ بھیا کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ میرے بھیا جن کی زندگی میں خوشیاں آ گئی تھیں، اب وہ اندر سے بہت ٹوٹ گئے تھے، مگر میں نے اپنے بھیا کو سنبھالا تھا اور انہیں سمجھایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لوں گا۔ لیکن بھیا نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ نہیں، اب تم اپنی شادی کرنا، مجھے شادی نہیں کرنی۔ جن لوگوں میں کمی ہوتی ہے ان لوگوں کی زندگی میں اتنی آسانی سے خوشیاں نہیں آتی میرے بھائی۔ اب میں اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھیا مگر میں شادی نہیں کروں گا، میں پہلے آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھیا نے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا اور کہا کہ بس تم نے جتنی اپنی منمانی کرنی تھی کر لی، تم نے میری شادی کروا دی، تم نے دیکھا نا کہ میری شادی کا کیا انجام ہوا، لیکن تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم تو بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں بہت اچھی لڑکی ملے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری ہمسفر تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ ایسا کہتے ہوئے بھیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بہت اداس ہو گیا تھا کہ اتنے سالوں کے بعد تو میرے بھیا کے چہرے پر خوشی آئی تھی، ان کو اپنی زندگی میں آرام ملا تھا، لیکن یہ آرام صرف کچھ ہی دنوں کا تھا اور اب بھیا چاہتے کہ وہ میری شادی کروا دیں۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جب بھیا نے زیادہ ضد کی تو میں نے ہاں کر دی تھی اور پھر پیچھے والے محلے سے ایک رشتہ میرے لیے بھی آیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں، اس بار جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی تھی اس کے بارے میں نے اچھے سے جانچ پڑتال نکالی تھی، کیونکہ بھیا کی شادی بھی جلد بازی میں ہوئی تھی اور ان کی بیوی ان کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو۔ پھر میری زندگی میں میری بیوی زویا آئی۔ زویا جب میری زندگی میں شامل ہوئی تبھی میں نے اسے اپنے بھیا کی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ تمہیں میرے بھیا کا بہت اچھے سے خیال رکھنا ہے۔ زویا نے بالکل ویسا ہی کیا تھا۔ مجھے اس سے جیسی امید تھی وہ گھر کے سارے کام بہت اچھے سے کیا کرتی تھی، بھیا کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے بھیا زیادہ تر گھر میں ہی رہتے تھے اور میرے بھیا کو چائے پینے کا بہت شوق تھا۔ میں نے یہ بات بھی زویا کو بتا دی تھی کہ میرے بھیا کو دوپہر کے کھانے کے بعد اور شام کو 5 بجے چائے ضرور چاہیے ہوتی ہے، اس لیے تم فکر سے ان کو چائے دے دینا۔ میں بار بار زویا کو بتاتا رہتا تھا کہ میرے بھیا کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا لگتا ہے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ زویا کو میری کہی باتیں بالکل بھی بری نہیں لگتی تھیں اور وہ ویسا ہی کرتی تھی جیسا میں اسے کہتا ہوں۔ اس نے میرے گھر کی ذمہ داری کو سنبھالنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بہت معصوم اور بھولی بھالی تھی۔ اس کو ابھی تک میں نے تیز آواز میں بات کرتے ہوئے بھی نہیں سنا تھا۔ اس کی آواز بہت باریک تھی اور وہ ہمیشہ میری بات کا جی میں ہی جواب دیا کرتی تھی۔ اس جیسی معصوم لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتا تھا، لیکن اب میں کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ جب میں ہسپتال سے گھر واپس آتا تھا تو میری بیوی بہت ڈری سہمی ہوتی تھی اور مجھ سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ میں صبح 7 بجے ہسپتال جایا کرتا تھا اور رات میں مجھے 9 بج جاتے تھے، کیونکہ میں جب زیادہ گھنٹے کی نوکری کیا کرتا تھا تو مجھے مہینے میں اچھے خاصے پیسے مل جایا کرتے تھے، اس لیے میں زیادہ تر وقت ہسپتال میں ہی گزارنے لگتا تھا اور مجھے ہر ہفتے چھٹی ملتی تھی جو کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے زویا کو ایسا دیکھتے ہوئے مجھے 1 مہینہ گزر گیا تھا، لیکن اس دن جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا۔
میں نے دروازہ بجانے سے پہلے محسوس کیا کہ جیسے اندر سے اس کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے دھیرے سے آواز دی زویا کو، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے زور زور سے دروازے کو بجانا شروع کر دیا۔ زویا، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ پھر کچھ منٹ گزر گئے۔ میں نے کان لگا کر آہٹ سننے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے دماغ میں عجیب عجیب طرح کے خیال آنے لگے۔ پھر سے مجھے سسکیاں سنائی دیں، جیسے کوئی رو رہا ہے اور اپنے آنسو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر دوبارہ دروازہ بجایا اور اپنی بیوی کو آواز لگائی۔ اس بار میری آواز میں تیزی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دھیرے دھیرے کھلا، لیکن جو نظارہ میں نے دیکھا وہ میرے دماغ میں بھی نہیں تھا۔ میری بیوی کی آنکھیں لال تھیں اور اس کے چہرے پر ڈر صاف دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہ کافی دیر سے رو رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایسا ڈر تھا جیسے وہ کسی بھیانک خواب سے نکل کر آئی ہو۔ اسے دیکھ کر تو میرے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی۔ میں نے گھبرا کر کہا، زویا کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ تم نے دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ مجھ سے کچھ کہنا تو چاہتی تھی، لیکن اس کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے۔ پھر سے میں نے کہا کہ زویا کیا بات ہے؟ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس نے رونا شروع کر دیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ مجھے آپ کے بھائی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھے گندی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر تو جیسے میرے جسم میں کوئی طوفان سا آ گیا ہو۔ ایک منٹ کے لیے تو میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے دھیان سے زویا کو دیکھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی اسے میرا دماغ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا، یہ تم کیسی بکواس کر رہی ہو؟ لیکن اس کے چہرے پر نظر آتا ہوا ڈر، اس کا کانپتا ہوا جسم اور اس کی آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہے۔ اس نے کہا، کاشف، میں یہ بات آپ کو کئی دنوں سے بتانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کو کیسے بتاؤں۔ کئی دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے بھیا مجھ پر اپنی گندی نظر رکھے ہوئے ہیں اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ میرے قریب آنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور جب تم گھر پر نہیں ہوتے وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے… یہ کہتے ہوئے وہ رونے کی وجہ سے اپنے الفاظ پورے نہیں کر پا رہی تھی اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگی تھی، جیسے کسی نے میرے اندر کوئی خنجر مار دیا ہو۔ میں نے یقین نہ کرتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا، کیونکہ اس وقت جیسی اس کی حالت ہو رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، تم نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا، شادی کے بعد سے ہی ان کی نظر مجھ پر ہے، لیکن میں یہ سب کچھ کافی وقت سے برداشت کر رہی ہوں۔ میں نے آپ کو اسی لیے کچھ نہیں بتایا کیونکہ آپ بھیا کی بہت عزت کرتے ہو، لیکن اب میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن میں ڈر گئی تھی، اور اگر آپ یقین نہیں کرتے تو اگر تم یہ سب ایک غلط فہمی سمجھتے تو میرے اندر ایک کشمکش ہو چکی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ زویا جھوٹ نہیں بول رہی، وہ معصوم ہے، وہ ایسی بات مذاق میں بھی نہیں کر سکتی، لیکن میرے دماغ میں میرے بھیا کی تصویر چھائی ہوئی تھی، وہ انسان جس نے مجھے بچپن سے لے کر اب تک بڑا کیا تھا، جو ہمیشہ نیک ایماندار انسان بنتا تھا، جس نے کبھی کسی عورت کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ تمہیں اب یہ سب کچھ اکیلے برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس چیز کا حل نکال لوں گا، مجھے حقیقت جاننی ہوگی ہر قیمت پر۔ یہ سب میں اپنے من میں سوچ رہا تھا، لیکن میری بیوی میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میری بیوی غلط ہے تو میں اپنی بیوی کو جھوٹا الزام لگانے کی سزا کیسے دوں، اور اگر وہ سچ بول رہی ہے تو پھر میں اپنے بھیا کو سزا کیسے دوں گا؟ میری تو کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ ساری رات مجھے یہی سب سوچتے سوچتے گزر گئی تھی۔ میں جاگ رہا تھا اور میری بیوی میرے برابر میں سو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی ایک بے فکری اور سکون کی نیند سو رہی تھی، جبکہ میں اپنے بستر سے اٹھا اور دوسری طرف بھیا کے کمرے میں گیا تو بھیا بھی سوئے ہوئے تھے۔ اگر اس گھر میں کوئی بے چین تھا تو وہ تھا میں، جو اپنی بیوی اور بھیا کے بیچ میں رہ کر ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میری زندگی سے سکون تو جیسے چلا ہی گیا تھا، میں چاہ کر بھی سب کچھ نہیں بھول پا رہا تھا۔ اسی طرح اگلا دن نکل آیا اور میں جب ہسپتال گیا تو وہاں بھی بڑی ہی پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب مجھ سے میرے ساتھ کام کرنے والے ایک وارڈ بوائے نے میری پریشانی کے بارے میں پوچھا، جو کہ میرا دوست بھی تھا، میں نے اسے اپنی پریشانی کے بارے میں بتا دیا اور وہ بھی میری بات سن کر حیران ہوا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے تمہارے بھیا سے ایسی امید نہیں تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے اس کے سامنے شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ تو میری بات سننے کے بعد میرے بھیا کو ہی غلط ٹھہرا رہا تھا۔ میں یہ سب بھول نہیں پا رہا تھا اور بس یہی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یا یہ سب ایک غلط فہمی ہے، یا جو کچھ بھی ہے میں اسے دل و دماغ سے دور کرنا چاہتا تھا اور سچائی جاننا چاہتا تھا۔
میں نے اس کو بتایا تھا کہ اپنی بیوی کی معصومیت دیکھتے ہوئے مجھے یہی لگتا ہے کہ بھیا غلط ہے، لیکن اپنے بھیا کی طرف دیکھتا ہوں اور ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری بیوی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور خاموشی سے اپنے دوست سے فون پر بات کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ تم کل جب ہسپتال آؤ تو آدھے دن کی چھٹی لے لینا اور اپنے گھر میں خاموشی سے داخل ہونا اور پھر دیکھنا کہ تمہارے پیچھے بھیا تمہاری بیوی کے ساتھ آخر کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم آئیڈیا تو بالکل ٹھیک دے رہے ہو، میں کل ایسا ہی کروں گا۔ کل خاموشی سے گھر آ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ آخر میرے پیٹھ پیچھے گھر میں کیا ہوتا ہے، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا اور مجھے کچھ تسلی مل گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب بس کل تک کا وقت ہے اور کل کو میری آنکھوں کے سامنے ساری سچائی آ جائے گی۔ اسی لیے اگلے ہی دن میں ہسپتال سے آدھے دن کی چھٹی لینے کے بعد خاموشی سے گھر چلا آیا تھا۔ اس بارے میں نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، نہ تو بھیا کو اور نہ ہی زویا کو۔ لیکن جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو مجھے گھر میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا، لیکن میں دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ بھیا تو صحن میں کرسی پر بیٹھے رہتے تھے، آج وہ صحن میں نہیں تھے۔ ان کی بیساکھی بھی سائیڈ پر کھڑی ہوئی نہیں تھی، ضرور وہ کہیں پر گئے ہوئے تھے۔ یہی دیکھنے کے لیے میں اپنی بیوی کے کمرے میں گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنی بیوی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے بھیا کے ہاتھ میں میری بیوی کا دوپٹہ تھا اور وہ میرے کمرے میں میری بیوی کے ساتھ موجود تھے۔ یہ سب دیکھ کر میرا خون کھول رہا تھا۔ بھیا ایک طرف کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں میری بیوی کا دوپٹہ تھا۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر مجھ پر گئی تو میری بیوی دوڑتے ہوئے میری طرف آئی اور میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ دیکھیے کاشف، آپ کے بھیا نے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے رو رہی تھی، جبکہ بھیا کی آنکھوں میں گھبراہٹ تھی اور وہ خاموش ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ یہ سب آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں کچھ سننے، کچھ سمجھنے یا پھر کچھ سوچ کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ میں فوراً بھیا کی طرف گیا اور میں نے ان کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بیوی سہمی ہوئی میرے پیچھے کھڑی تھی۔ بھیا کہنے لگے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے بھیا سے کہا کہ بس خبردار، جو آپ نے اپنی زبان سے میرا نام لیا، اپنی گندی زبان سے میرا نام لینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ میرا غصہ بے قابو ہو چکا تھا۔ آج میں یہی سب دیکھنے کے لیے تو گھر آیا تھا کہ آخر میرے پیچھے میری بیوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہے یا پھر آپ سچ میں ہی ایسے ہو؟ لیکن اب سب کچھ میرے سامنے آ گیا۔ زویا آپ کے اوپر الزام نہیں لگا رہی تھی، آپ کی حقیقت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ بھیا کہنے لگے کہ کاشف میری بات تو سنو، مگر میں بھیا کے سامنے زور سے چلا دیا اور کہنے لگا کہ بس اب مجھے کچھ نہیں سننا، میں صرف اس پر یقین کروں گا جو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے۔ اور جیسی میری بیوی کی حالت ہو رہی ہے، مجھے شرم آتی ہے آپ پر۔ آپ کی بیوی اگر آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو آپ کو کیا لگا کہ میری شادی کروانے کے بعد آپ میری بیوی پر نظر رکھو گے؟ میں بھیا کو بہت کچھ الٹا سیدھا کہہ رہا تھا، مگر وہ زمین پر نظر ٹکائے میری ساری باتوں کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ وہ جب بھی کچھ کہنے کی کوشش کرتے میں ان پر چلا اٹھتا تھا، کیونکہ اب میں ان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ مجھے ایسے انسان کی موجودگی اپنے گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، جو عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا جانتا ہو۔ وہ عورت بھی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی ہی اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی ہے۔ میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ میرے لیے پکا اور ٹھوس ثبوت تھا۔ اور زویا رو رہی تھی اور بھیا شاید مجھے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کیا سمجھانا چاہتے تھے؟ میں جانتا تھا کہ وہ ضرور میری زویا کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج میں یہاں جان بوجھ کر اور سچائی جاننے کے لیے ہی آیا تھا۔ لیکن میرا یہ پلان کامیاب ہو گیا اور بھیا کا اصلی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ یہ سب کچھ میری تکلیف کو بڑھا رہا تھا۔ میں نے ایک بار بھیا کی طرف دیکھا اور دوسری طرف اپنی زویا کو، جو بری طرح سے رو رہی تھی اور ڈری ہوئی تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اب تو کوئی فیصلہ کرو، میں تمہارے بھیا کی موجودگی میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ تم تو چلے جاتے ہو مگر یہ اکیلے میں میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر اس نے سسکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنی بیوی کی بات کو سمجھوں یا بھیا کی اتنی بڑی غلطی کو نظر انداز کر دوں۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے لگا کہ اب سمے ختم ہو چکا اور میں ایک ایسے راستے پر کھڑا ہوں جہاں پر راستہ اندھیرے میں جا رہا ہے۔ مجھے اپنے بھیا کی ایمانداری بھی اچھے سے یاد آ رہی تھی اور وہ سب کچھ جو انہوں نے ہمیشہ سے میرے لیے کیا تھا۔ مجھے خوش رکھنے کے لیے انہوں نے میری خاطر کافی کچھ کیا تھا، یہاں تک کہ میرے والدین کے بعد ہمیشہ میرا خیال رکھا تھا۔ میں نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچیں اور ایک بار پھر بھیا کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھیا آپ اس گھر سے جا سکتے ہو، کیونکہ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں اس پر ہی یقین کروں گا۔ بھیا نے فوراً ہی مجھے دیکھا۔ بھیا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا اور وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھے اور اپنی دوسری بیساکھی اٹھا کر بیساکھی کے سہارے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔
یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں میرا فیصلہ میری پوری زندگی کو بدل سکتا تھا، مگر میں کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا، کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ میں نے بھیا سے کہا مجھے وہی بہتر لگا۔ بھیا کے جانے کے بعد کمرے میں پوری طرح سے خاموشی چھا گئی تھی۔ میں بستر پر بیٹھ گیا تھا اور میرے برابر میں زویا بھی آ کر بیٹھ گئی تھی اور بس لگاتار روئے جا رہی تھی۔ میں اسے خاموش کروانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ بھیا اپنا سامان پیک کر چکے تھے اور اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل رہے تھے۔ بھیا نے میری طرف نظر بھر کر دیکھا، جیسے ان کو لگ رہا ہو کہ میں انہیں روک لوں گا، لیکن میں نے ان کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا، کیونکہ میں ایسے انسان کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا تھا جو میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے اور جس کے گھر میں ہوتے ہوئے میری بیوی کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہ کر سکے۔ بھیا اپنا سامان لے کر گھر سے باہر جا چکے تھے اور پھر کئی دنوں تک بھیا مجھے کہیں دکھائی نہیں دیے۔ میرا ایک دل بھیا کو روکنا چاہتا تھا، لیکن دوسرا دل کہہ رہا تھا یہ انسان اب تیرا بھائی نہیں رہا، یہ کچھ اور بن چکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے موجود سچ پر یقین کر لیا تھا، لیکن اس فیصلے کے بعد تو جیسے میری زندگی میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ بچپن کی وہ یادیں، وہ لمحے جو میں نے بھیا کے ساتھ گزارے تھے، جیسے کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی تھیں۔ کبھی کبھی میں پچھتایا کرتا تھا کہ کیا میں نے جلد بازی میں سب کچھ برباد کر دیا۔ مجھے اپنے بھیا کی ضرورت تھی اور میں نے انہیں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا لیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی خاطر انہیں اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور سکون کو اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیا ہے۔ اب ہمیشہ میری آنکھوں میں نمی رہتی تھی۔ میں ہسپتال میں کام کرتے ہوئے بھی بار بار اپنے بھیا کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، جو پہلے ہی لاچار تھے، اور میں نے بھی ان کے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا۔ لیکن پھر مجھے خیال آتا کہ بھیا نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ وہ لاچار ہیں، انہیں اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری بیوی اب نارمل رہنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ اس کے چہرے پر اب ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ اب اس کے چہرے سے جیسے ڈر ختم ہو گیا تھا اور وہ بنا کسی ڈر کے گھر میں چل پھر سکتی تھی۔ کافی وقت تک تو مجھے بھیا کہیں دکھائی نہیں دیے، لیکن ایک دن بھیا مجھے میرے ہسپتال کے باہر بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ بھیا کو اس طرح سے بھیک مانگتے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یہ وہی انسان ہے جو میری بیوی پر گندی نظر رکھتا تھا اور اس کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بھیا کی ایسی حالت پر مجھے افسوس بھی ہوا، لیکن میں ان کے سامنے نہیں جتانا چاہتا تھا کہ مجھے آپ سے ہمدردی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ بھیا مجھے دیکھ چکے تھے، وہ شاید میرے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن میں ان سے آگے بڑھ کر نکل گیا اور میں نے ان کو پوری طرح سے نظر انداز کیا، کیونکہ میں ایسے انسان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ خیر، میری بیوی اب ہمیشہ خوش رہنے لگی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا، جیسے ہر دن ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو۔ پورے 2 سال اسی طرح سے گزر گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے کبھی میں نے بھیا کو کہیں نہیں دیکھا تھا، مگر میں ہر دن انہیں یاد کیا کرتا تھا۔ ان 2 سالوں میں ابھی تک ہم دونوں کو ماں باپ بننے کا سکھ نہیں ہوا تھا۔ میری بیوی کو یہ کمی بہت محسوس ہوتی تھی کہ وہ ابھی تک ماں کیوں نہیں بن پائی۔ زویا کا ڈاکٹر سے علاج بھی چل رہا تھا۔ پھر اسی طرح 1 سال اور گزر گیا۔ میں نے دیکھا کہ زویا اب زیادہ تر کھوئی کھوئی سی رہتی تھی اور اس کی نظر ہمیشہ دروازے پر لگی رہتی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش بھی کی کہ آخر کیا بات ہے، مگر وہ مجھے کچھ بتاتی ہی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت کم بولنے لگی ہے۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے میرے ایک جاننے والے دوست نے بہت اچھے گائناکولوجسٹ کے بارے میں بتایا ہے، میں تمہارا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ میری بیوی فوراً ہی مان گئی تھی۔ میں جب اسے وہاں لے کر گیا تو ڈاکٹر نے اس کے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔ وہ رپورٹ جب ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہم دونوں کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی بیوی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر سن کر ہم دونوں بہت پریشان ہو گئے تھے۔ زویا تو رونے لگی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم کسی دوسرے ڈاکٹر کو دکھائیں گے۔ زویا نے روتے ہوئے کہا کہ کاشف اب کچھ نہیں ہو سکتا، سچ یہی ہے کہ میں کبھی بھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ شاید مجھے تمہارے بھیا کی بد دعا لگ گئی ہے۔ پورے 3 سال بعد میری بیوی کی زبان پر بھیا کا ذکر آیا تھا، جسے سن کر میں دنگ رہ گیا تھا۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو وہ اور زیادہ تیزی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجئے، کاشف مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میری غلطی کی سزا مجھے اس طرح سے ملے گی۔ مجھے اکیلے رہنا بہت پسند تھا، میں تمہارے گھر پر اپنا قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے تمہارے بھیا پسند نہیں تھے، میں تمہارے گھر میں اپنی مرضی کے مطابق رہنا چاہتی تھی۔ تمہارے بھیا کے ہوتے ہوئے مجھے ان کے کپڑے دھونے پڑتے تھے، ان کے سارے کام کرنے پڑتے تھے، دن میں کئی بار ان کے لیے چائے بنانی پڑتی تھی، اور یہ سارے کام مجھ میں عجیب سی الجھن پیدا کر رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ اس گھر میں صرف میں اور تم ہی رہیں، اسی لیے میں نے سوچا اگر میں تمہارے دل میں تمہارے بھائی کے خلاف شک ڈال دوں گی تو کیسا رہے گا، مگر یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ میں دھیرے دھیرے پریشان رہنے لگی، اور ایک دن میں نے تم سے جھوٹ کہا کہ تمہارے بھیا مجھ پر گندی نظر رکھتے ہیں۔
یہاں تک کہ اگلے ہی دن میں نے تمہیں تمہارے دوست سے فون پر باتیں کرتے ہوئے بھی سن لیا تھا۔ تم کہہ رہے تھے کہ کل تم آدھے دن سے چھٹی لے کر گھر آ جاؤ گے اور ساری سچائی کا پتہ لگا لو گے۔ اس لیے میں نے اپنے پلان پر دھیان دیا اور تمہارے بھائی کو کمرے میں بلا لیا، اور میں نے تمہاری غیر موجودگی میں زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ میرے سر پر چھپکلی گر گئی۔ تمہارے بھیا جب گھبرا کر میری چیخوں کی آواز سن کر کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں میرا دوپٹہ تھا، اور اس وقت تم بھی آ گئے اور تمہیں لگا کہ تمہارے بھیا میرے ساتھ کچھ غلط کر رہے ہیں، مگر میں نے جان بوجھ کر انہیں اپنے کمرے میں بلایا تھا، اور اس طرح تمہیں اپنے بھائی کی اس حرکت پر بہت غصہ آ گیا اور تم نے ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ بس تبھی سے میری زندگی سکون کی گزر رہی تھی۔ تم ہسپتال چلے جاتے تھے اور میں سارا دن اس گھر میں اپنی مرضی کے مطابق رہتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ اب میری زندگی میں بچے کی کمی ہے۔ گھر میں ہمارا بچہ ہوگا تو گھر میں رونق لگی رہے گی، لیکن دھیرے دھیرے یہ امید ٹوٹنے لگی۔ وقت بڑھتا گیا اور مجھے ماں بننے کی خوشی نہیں ملی، اور آج یہ ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے تمہارے بھیا کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ تبھی اوپر والے نے مجھے بھی میرے کیے کی سزا دے دی ہے۔ مجھے اکیلے رہنے کا بہت شوق تھا نا، اسی لیے اوپر والے نے مجھے اکیلا ہی کر دیا۔ وہ میرے گلے سے لپٹ کر رونے لگی تھی، لیکن مجھے اس کی پوری بات سن کر غصہ آیا اور میں نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکیل دیا اور کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہاری ایک چھوٹی سی بے وقوفی نے میرے لاچار بھیا کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا کر دی۔ میں نے اس کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میرا ایسا برتاؤ دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ ہم دونوں اس وقت ہسپتال میں موجود تھے اور میرے ایسے ریئیکٹ کرنے پر سارے آتے جاتے لوگ ہمیں نظر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ زویا گھبرانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیجیے کاشف، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے نادانی میں یہ سب کچھ کیا۔ مجھے اس وقت اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میں ہسپتال میں موجود تھا، اسی لیے یہاں کوئی تماشا نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ غصے سے پکڑا اور میں اسے اپنی گاڑی پر بٹھا کر غصے میں ہی تیز رفتار میں گاڑی چلاتے گھر تک لے آیا تھا، اور پھر میں نے اسے گھر میں لا کر جھٹک دیا اور اس کے منہ پر ایک تھپڑ بھی مارا تاکہ اسے احساس ہو سکے کہ اس نے دو بھائیوں کو الگ کر دیا۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دیجیے، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کی غلطی نے میرے لاچار بھائی کو مجھ سے دور کر دیا۔ میں نے کہا تم نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، تم تو مجھے بہت معصوم اور سیدھی سادی لگتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے ایک چلاک عورت چھپی ہوئی ہے۔ میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور میں اپنا سارا غصہ اس پر نکال رہا تھا، لیکن مجھے اپنے بھیا کی فکر ہو رہی تھی۔ کتنے سال انہوں نے نہ جانے کیسے کیسے اور کہاں گزارے ہوں گے۔ میں نے تو غصے میں ہی گھر سے باہر نکالا اور اپنے بھیا کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر پھرنے لگا تھا۔ پہلے جہاں مجھے میرے ہسپتال کے باہر بھیا نظر آئے تھے، میں نے ان کو وہاں بھی تلاش کر لیا تھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ میں نے ان کو اس وقت بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے سارے بھکاری لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے مجھے وہ جگہ یاد آئی اور میں فوراً ہی وہاں پر چلا گیا، مگر اللہ کا شکر تھا کہ بھیا مجھے وہیں پر مل گئے تھے۔ میں وہاں جاتے ہی فوراً بھیا کے پیروں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور ان سے کہا کہ بھیا مجھے معاف کر دیجیے۔ بھیا زویا نے جھوٹ بولا تھا، میں اس کے معصوم چہرے اور اس کے چہرے پر آنے والے آنسوؤں کی بے بسی میں آ گیا تھا۔ لیکن بھیا، جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تھا تو آپ نے اس وقت اپنا منہ کیوں نہیں کھولا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ میری بیوی آپ پر الزام لگا رہی ہے؟ کیوں آپ ایک ہی بار کے کہنے پر گھر چھوڑ کر آ گئے؟ بھیا نے محبت سے مجھے دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھیا کہنے لگے کیونکہ میں تمہیں تمہاری بیوی سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ساری زندگی ہم دونوں بھائی نے بنا ماں باپ کی گزاری ہے۔ میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں پھر سے اکیلا ہو گیا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری بیوی بھی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، تم اکیلے ہو جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، وہ پہلے ہی میری موجودگی گھر میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن وہ تمہارا ہر طرح سے خیال رکھ رہی تھی۔ بس یہی سب سوچتے ہوئے میں نے تمہیں سچائی سے آگاہ نہیں کیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں تمہاری بیوی کی سچائی تمہارے سامنے لاؤں گا تو تم اسے چھوڑ دو گے، اور میں ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں خود ہی گھر چھوڑ کر آ گیا۔ بھیا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرے دل میں ایک ایسا درد اٹھنے لگا تھا کہ میرا وہ بھائی جس نے ہمیشہ سے ہی میرے بارے میں سوچا تھا، ایسے لمحے پر بھی اسے صرف میری ہی فکر ہوئی تھی۔ میں نے بھیا سے ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگی تو میرے بھیا نے مجھے معاف کر دیا اور کہنے لگے کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے بھیا کو اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہا، لیکن بھیا نے انکار کر دیا، لیکن اب میں اپنے بھیا کو گھر سے باہر نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کافی وقت تک میں اپنے بھیا سے دور رہا اور وہ لاچار تھے، انہیں اپنے بھائی کے سہارے کی ضرورت تھی، لیکن میں نے تو انہیں ان کے دل سے بھی لنگڑا کر دیا۔ مگر میں اپنے بھیا کو اب کسی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے میں بھیا کو زبردستی گھر لے کر آیا، جہاں پر میری بیوی جانتی تھی کہ میں ضرور اپنے بھیا کو ہی ڈھونڈنے کے لیے گیا ہوں گا، اس لیے وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئے اور اس نے بھیا کے پیر پکڑ لیے اور رونے لگی۔
معافی مانگنے لگی کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہوئی اور اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی، لیکن میرے بھیا کا دل بہت بڑا تھا اور اس نے میری بیوی کو بھی معاف کر دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ اوپر والا تمہیں ضرور اولاد دے گا۔ بھیا ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے لگے تھے۔ میری بیوی ان کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کرنے لگی تھی۔ میری بیوی نے مجھے امپریس کرنے کے لیے میرے بھیا کا دل جیت لیا اور اس طرح مجبور ہو کر مجھے اپنی بیوی کو کچھ وقت کے بعد معاف کرنا ہی پڑ گیا، لیکن اوپر والے نے ہماری دعا سن لی۔ اس کے بعد زویا، جس کی رپورٹ میں آیا تھا کہ وہ اب کبھی ماں نہیں بن سکتی، اسے اچانک ماں بننے کی خبر ملی تو اس کی خوشی کے تو ٹھکانے ہی نہیں رہے تھے، اور اس طرح یہ بات سچ ہو گئی کہ برا کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور اگر ہم سچائی کے راستے پر چلنے لگتے ہیں تو اوپر والا ہمارے لیے بہتر راستے کھول دیتا ہے۔ میری بیوی اب ماں بننے والی ہے اور میرے بھیا کی بھی بہت خدمت کرتی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی غلطی ہوئی تھی اس نے اپنی ساری غلطیوں کی معافی مانگ لی تھی، جس کی وجہ سے اوپر والے نے اسے اتنی بڑی خوشخبری دی تھی۔